السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ ناظرین، ویسے تو آج اتوار کا دن ہے، چھٹی کا دن ہوتا ہے، لیکن آج چھٹی والے دن بھی سیاسی ماحول کافی گرم ہوا ہے اور بڑی چٹپٹی اور مزیدار قسم کی خبریں آ رہی ہیں دونوں سائڈ سے، مسلم لیگ نون سے بھی اور پاکستان تحریک انصاف سے بھی۔ سب سے پہلے میرے خیال میں مسلم لیگ نون سے شروع کرتے ہیں، کیونکہ حکومتی جماعت وہ ہے، اور اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف کے اوپر آتے ہیں، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کے کیمپ سے یہ خبر آ رہی ہے کہ عمران خان صاحب بڑے غصے میں ہیں، اور وہ غصے میں ہیں اپنے ہی پارٹی کے رہنماؤں پہ۔ اس کی تفصیلات کیا ہیں یہ تھوڑی دیر میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے ذرا مسلم لیگ نون کی بات کرتے ہیں۔ لندن کے اندر اس وقت ایک بڑی بیٹھک اب شروع ہو چکی ہے، جس وقت یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے، ایکچولی اس وقت یہ بیٹھک ہو رہی ہے۔ معاملہ ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف لندن پہنچ چکے ہیں، اور ان کی نواز شریف صاحب سے ایک طویل ملاقات کا سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو چکا ہے۔ ہماری اطلاعات کے مطابق یہ کوئی ایک دن کا معاملہ نہیں ہے، یہ ملاقاتیں کل بھی چلنی ہیں، اور دو تین بڑے امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جس کے اوپر ایکچولی اس میٹنگ کے اندر ڈیبیٹ ہو رہی ہے، اور ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ آگے کرنا کیا ہے۔ سب سے امپورٹنٹ ایشو جو ڈسکس ہونے جا رہا ہے، جس کو ایکچولی اس وقت نون لیگ ڈاؤن پلے کرنے کی کوشش کر رہی ہے، وہ ہے نئے آرمی چیف کے حوالے سے۔ کیا نیا آرمی چیف آئے گا، یا پھر جو موجودہ آرمی چیف ہیں انہیں کسی قسم کی ایکسٹینشن ملے گی، جس طرح عمران خان صاحب نے ایک سجیشن دی تھی، وہ بھی ڈسکس ہو رہی ہے۔ ایک تو یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، کیونکہ اس کے اوپر ویسے مذاق میں چند لوگوں نے، میں دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ مسلم لیگ نون کو ایک سیدھا سا فارمولا جو ہے وہ فالو کرنا چاہیے، وہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جس بندے کو چوز کریں کہ جی ان کو آرمی چیف بنا دیں، تو اس بندے کو تو بالکل بھی نہ بنائیں شہباز شریف صاحب، کیونکہ نواز شریف صاحب نے جب بھی جس آرمی چیف کی بھی انہوں نے تعیناتی کی ہے، بعد میں انہی کے ساتھ ان کے تعلقات جو ہیں وہ خراب ہو گئے، اور مسلم لیگ نون کے لیے بڑی پرابلمز کھڑی ہو گئیں۔ تو ازراہ مذاق جو ہے وہ یہ بات ہو رہی تھی۔ بہرحال دیکھتے ہیں کہ دونوں بھائی اس سلسلے میں اب کیا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں۔ دوسرا امپورٹنٹ پوائنٹ جو ڈسکس ہونے جا رہا ہے وہ ہے پنجاب کے اندر جو پنجاب کا تخت الٹانے کی کوشش ہونے جا رہی ہے، کیا وہ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، اس کے انز اینڈ آؤٹس جو ہیں اس کو بھی میجر کیا جا رہا ہے کہ کیا یہ ہو پائے گا، کیا یہ ممکن ہے یا نہیں ہے، یا پھر پلان کو ڈراپ کر دیا جائے۔ یہ ساری چیزیں بھی جو ہیں وہ اس میٹنگ کے اندر ڈسکس ہو رہی ہیں۔ اور جو تیسرا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے میری اطلاعات کے مطابق جو ڈسکس ہونے جا رہا ہے، وہ اس وقت مہنگائی کا جو طوفان آیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے اس مہنگائی کے طوفان میں شیئر جو ہے وہ بری طرح جکڑا گیا ہے۔ عوام تو پریشان ہے ہی، لیکن اس کی وجہ سے شیئر کو بھی بڑی پرابلمز ہو رہی ہیں، کیونکہ شیئر کو اس بات کا پتہ ہے کہ اس مہنگائی کے طوفان میں اگر ہم انتخابات کے اندر گئے تو شیئر کو بہت مار پڑنی ہے، بہت زیادہ مار پڑنی ہے۔ تو اس وقت ان کے لیے بھی فیصلے کرنا جو ہے مشکل ہو گیا۔ آپ اس بات سے اندازہ لگا لیجئے کہ آج 18 تاریخ ہو چکی ہے، جب یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں 18 ستمبر ہو چکی ہے۔ نارملی پیٹرول کی قیمتوں کا اعلان جو ہوتا ہے وہ 15 تاریخ کی رات تک ہو جاتا ہے کہ اگلے 2 ہفتے کے لیے پیٹرول کی قیمتیں کیا ہوں گی، لیکن اس وقت اس کی بھی اناؤنسمنٹ، جب تک یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے اس وقت اس کی بھی اناؤنسمنٹ جو ہے وہ موجودہ حکومت نہیں کر سکی ہے، کیونکہ وہ ظاہری بات ہے اس مہنگائی کی وجہ سے بہت پریشان ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں جو بیسکلی ڈسکس ہونے جا رہی ہیں، اور صورتحال یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے اب اپنے لوگوں نے بھی جو ہے وہ پارٹی کو ڈیفینڈ کرنا کچھ حد تک چھوڑ ہی دیا ہے۔ اس کی سب سے بڑی واضح مثال جو ہے وہ مفتاح اسماعیل صاحب کل جیو کے پروگرام میں آئے ہوئے تھے، شہزاد اقبال کے پروگرام میں، تو انہوں نے بھی یہ کہا کہ یہ جو 70 رکنی کابینہ بن گئی ہے، میں اسے ڈیفینڈ نہیں کر سکتا، میں نہیں ڈیفینڈ اسے کر سکتا۔ تو اگر ایک سٹنگ فائنانس منسٹر یہ بات کہہ رہا ہے کہ جی میں اس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکتا، تو آپ اندازہ لگا لیجئے کہ کابینہ کے اندر کتنے کو برے حالات ہیں اس وقت۔ حمزہ شہباز جو ہیں وہ اپوزیشن کی سیٹ سنبھالنے سے انکاری ہیں، انہوں نے ابھی تک پنجاب اسمبلی میں اپوزیشن کی سیٹ نہیں سنبھالی ہوئی۔ تو نون لیگ کے کیمپ میں جو ساری پرابلمز ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس بیٹھک کے اندر ڈسکس ہونے جا رہی ہیں۔ اب آ جائیے ذرا تحریک انصاف کے معاملات کے اوپر۔ تحریک انصاف کی جناب صورتحال، میرے پاس 2-3 سٹوریز ہیں تحریک انصاف سے ریلیٹڈ۔ ایک تو 2 مختلف چینلز نے جو ہے وہ تحریک انصاف کی کور کمیٹی کے حوالے سے جو ہے وہ رپورٹ کیا ہے۔ ان میں سے چند چیزیں مشترک ہیں، لیکن چند چیزیں ذرا تھوڑی سی ڈفرینٹ ہیں۔ سب سے پہلے جو جیو نے رپورٹ کیا ہے عمران خان صاحب کے بارے میں، انہوں نے کہا ہے کہ جی سب سے پہلے تو پوری کور کمیٹی کو انہوں نے یہ حکم دیا ہے، یہ بیسیکلی کل یہ جو اجلاس ہوا تھا اس سے متعلق ہے۔ انہوں نے اس کے اوپر یہ کہا ہے جی پوری کور کمیٹی جو ہے نا وہ میرے فیصلے کے مطابق، میں جو فیصلہ کر دوں اس حساب سے جو ہے وہ اپنے اپنے گولہ باری اپنی کریں۔ یہ نہیں ہے کہ میں اگر اینٹی اسٹیبلشمنٹ لائن لے رہا ہوں تو آپ لوگ جو ہیں وہ پرو اسٹیبلشمنٹ باتیں کریں، یا میں اگر تھوڑا سا سافٹ ہوں تو آپ ہارڈ ہو جائیں، ایسا نہیں ہوگا۔ سب کو سنکرونائز ہو کے جو ہے وہ اپنی بیان بازی کرنی ہے۔ ابھی پچھلے دنوں کیا ہو رہا تھا کہ فیصل واڈا صاحب نے 2-3 پروگرامز کیے، اور انہوں نے یہ امپریشن دیا کہ چند لوگ ہیں پارٹی کے اندر
جو عمران خان صاحب کو مس گائیڈ کر رہے ہیں. وہ تو بلکہ اس حد تک چلے گئے کہ جی کچھ لوگ جو ہیں وہ عمران خان صاحب کی کو مائنس کروانے کی کوشش میں ہے کہ کسی طرح وہ پارٹی کی سربراہی سے ہٹ جائیں اور یہ ان کی جگہ آ کے بیٹھ جائیں. یہاں تک کہ انہوں نے ایک پروگرام میں, محمد مالک صاحب کے پروگرام میں, چند لوگوں کو یہ بھی کہہ دیا کہ جی دو منہ والے سانپ ہیں. میں تو اپنی ہی پارٹی کے وزیروں کو جو ہے, جو سابقہ وزیر تھے, ان کو یہاں تک اتنی بات کہہ دی انہوں نے. تو اور وہ ظاہری بات ہے وہ چاہتے بھی ہیں کہ معاملات جو ہے حل ہو. فواد چودھری صاحب کو بھی انہوں نے کہا کہ جی میں بعد میں ان کو دیکھ لوں گا. مطلب اس حد تک جو ہے وہ بات آگے گئی. تو اس کی وجہ سے عمران خان صاحب کو اس وقت اپنی پارٹی کے اندر یہ جو ڈویژنز ہیں اس کو ختم کرنے کے لیے جو ہے نا وہ بڑا سختی سے جو ہے انہوں نے سٹانس لیا ہے. میں ابھی صرف جیو نے جو رپورٹ کیا میں اس کے اوپر چلتا ہوں, اور اس کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ جی پارٹی پالیسی پر عمل درآمد کے لیے جو ہے شیریں مزاری صاحبہ جو ہے نا وہ اس ساری چیز کو مانیٹر کریں گی. اگر شیریں مزاری صاحبہ کو یہ ذمہ داری دی جا رہی ہے تو شیریں مزاری صاحبہ نے فی الحال آج کل جو اپنا سٹانس رکھا ہوا ہے, میں آج کل اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ ان کے اندر بھی ایک تبدیلی آئی ہے, آج کل جو اپنا سٹانس رکھا ہوا ہے وہ کافی حد تک جو ہے وہ فوج کے خلاف رکھا ہوا ہے. اور بلکہ انہوں نے تو کھلم کھلا جو ہے وہ چند ٹویٹس بھی کی ہوئی ہیں حالیہ ماضی کے اندر, جس میں انہوں نے ڈی جی آئی ایس پی آر کو کوٹ کر کے جو ہے وہ کچھ باتیں کرتی رہی ہیں, اور رجیم چینج, امپورٹڈ حکومت اور یہ اس قسم کی باتیں جو ہے وہ بڑی سختی کے ساتھ یہ کرتی رہی ہیں. تو شیریں مزاری صاحبہ کو جو ہے یہ ذمہ داری دے دی گئی ہے عمران خان صاحب کی جانب سے کہ آپ جو ہے وہ یہ مانیٹر کریں گے کہ پوری کی پوری پارٹی جو ہے نا وہ پالیسی کے مطابق چلے, پالیسی کے علاوہ جو ہے وہ کوئی بات نہیں ہوگی. ساتھ ہی ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مجھے اس بات کا بھی پتا ہے, عمران خان صاحب نے کہا کہ مجھے اس بات کا بھی پتا ہے کہ چند لوگ جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ سے ملے ہیں جا کے. اچھا, اب یہ جو لفظ ہے, یہ جو بات ہے, اس کو دو طریقے سے دیکھا جا سکتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ مجھے پتا لگا ہے کہ چند لوگ جو ہیں ان کی اسٹیبلشمنٹ سے ملاقات ہوئی ہے. کیا ہمران خان صاحب کی نالج کے بغیر ہوئی ہے, ان کی اجازت کے بغیر ہوئی ہے, تو دین اٹس اے ویری سیریس تھنگ. یا پھر اس کو اس طرح اس ہیڈ لائن کو دوسرے طریقے سے بھی دیکھا جا سکتا ہے کہ ہاں مجھے پتا ہے, مجھے انفارمیشن ہے کہ چند لوگ اسٹیبلشمنٹ سے ملے ہیں. یعنی اس میں یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ہاں ان کی رضامندی سے ملے ہیں, ان کی اجازت کے بغیر نہیں ملے, ان کی رضامندی سے ملے ہیں. تو یہ بڑا ایک ٹرکی سچویشن ہے. دوسرا ایک اور بات جو انہوں نے کہی کہ جی میں جلد احتجاج کی کال دینے جا رہا ہوں, اور تمام ضلعی تنظیمیں جو ہیں اور جو ذیلی تنظیمیں ہیں وہ ساری کی ساری جو ہیں اس کے اوپر اپنا کام شروع کر دیں کہ اب ہم نے جو ہے وہ فائنل کال بس میں دینے والا ہوں. تو یہ جو احتجاج کا یہ جو سگنل جا رہا ہے عمران خان صاحب کی جانب سے اور اپنی پوری کمیٹی کو جو ہے وہ یہ انسٹرکشنز دی گئی ہیں, اس کا مطلب ہے کہ عمران خان صاحب جو ڈیل لینا چاہ رہے تھے, اور یہ جو پچھلے دنوں سے بہت دیر سے باتیں چل رہی تھی کہ جی پس پردہ کچھ ہو رہا ہے اور اس قسم کی کوئی ڈیل ہونے جا رہی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ آپس میں میٹنگز وغیرہ نہیں ہوئی ہوں گی, میٹنگز ہوتی ہیں, سیاستدانوں کے درمیان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان میٹنگز ہوتی ہیں. اگر اس کو کوئی کہے گا کہ نہیں ہوتی تو یہ اپنے آنکھوں میں جو ہے وہ دھول جھونکنے والی بات ہے. میٹنگز ہوتی ہیں, لیکن بریک تھرو نہیں ہوا ہے لگ رہا ہے, کیونکہ عمران خان صاحب اگر احتجاج کی طرف جا رہے ہیں نا اس کا مطلب ہے کہ بریک تھرو نہیں ہوا ہے. اچھا, دوسری جگہ پہ ایکسپریس نے بھی اس کور کمیٹی کے اوپر جو ہے وہ کچھ خبر دی ہے, اور ایکسپریس نے یہ کہا ہے, اس کی جو ایک تھی جو ٹکر تھا ان کا, کہ جی پی ٹی آئی کور کمیٹی اجلاس کی اندرونی کہانی, عمران خان کور کمیٹی ارکان پر برہم. اب یہ بالکل وہی سگنل کرتا ہے کہ میں نے جس طرح پہلے بات کی تھی کہ ڈویژنز جو ہیں وہ پارٹی کے اندر کافی نظر آ رہے ہیں, اور کئی ایسے لوگ ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کے خلاف لائن لینے سے کترا رہے ہیں. اور یہ میں نے پہلے بھی اپنے کئی ویڈیوز کے اندر یہ بات کہی ہے کہ یہ پرابلم جو ہے وہ صرف اور صرف ان کو اپنی کور کمیٹی میں نہیں نظر آئے گی, ان کو کے پی کے اندر بھی نظر آئے گی. کے پی سے بھی کئی لوگ جو ہیں وہ اس بات کی وجہ سے دو قدم پیچھے ہٹ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف سے. یہ پرابلم ان کو پنجاب میں بھی نظر آئے گی, یہ پرابلم ان کو پرویز الہی صاحب سے بھی نظر آئے گی. کیونکہ ذہن میں رکھیے گا کہ پرویز الہی صاحب جو ہیں انہوں نے تو آج تک زندگی میں کبھی اینٹی اسٹیبلشمنٹ آواز مارنے کے بارے میں سوچا ہی نہیں ہے. تو مونس الہی صاحب اور پرویز الہی صاحب کے لیے جو ہے ویسی اپنی پوزیشننگ کرنا کافی حد تک مشکل ہو جائے گا اگر عمران خان صاحب اس ایکسٹریم اینڈ تک جانے کا انہوں نے سوچا. تو یہ اب دیکھنا ہے کہ پرویز الہی صاحب اس سارے سٹانس کے ساتھ, عمران خان صاحب کے سٹانس کے ساتھ کس حد تک آگے جاتے ہیں اگر عمران خان صاحب نے یہ فیصلہ کر لیا. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ پنجاب سے ریلیٹڈ ایک اور جو ہم نے پچھلے دنوں خبر دی تھی وہ یہ ہے کہ شہباز گل صاحب جب سے رہا ہوئے ہیں تو وہ رہا ہوتے ساتھ ہی لاہور آ گئے تھے, لاہور کا رخ انہوں نے کیا تھا. تو یہاں پر ابھی تک جب سے وہ باہر آئے ہیں مطلب ابھی تک انہوں نے کوئی بیان نہیں دیا, نہ ان کا کوئی میڈیا انٹریکشن ہوا ہے, نہ ان کا کوئی انٹرویو ہوا ہے. ایک ہی بس انہوں نے ٹویٹ کیا جب وہ باہر آئے, تو کسی قسم کا کوئی انٹریکشن نہیں ہے. بلکہ بیچ میں یہ خبر بھی آئی کہ جی ہو سکتا ہے بنی گالا جو ہے وہ پرویز الہی صاحب کو کہے کہ جی ان کو آپ
کوئی اپنا مشیر وغیرہ یا معاون خصوصی جو ہے وہ اپنا بنائے. تو کئی تجزیہ کاروں سے جو میری بات ہوئی انہوں نے کہا کہ یہ پرویز الہی صاحب کے لیے بڑا مشکل ہوگا, کیونکہ شہباز گل صاحب نے جو کچھ کہا تھا, جس قسم کی باتیں کہی تھی اے آر وائی سے بات کرتے ہوئے, تو ایسی پوزیشن میں پرویز الہی صاحب جو کہ ہمیشہ ایک پرو اسٹیبلشمنٹ پولیٹیشین رہے ہیں, وہ شہباز گل کو اپنا معاون خصوصی کس طرح بنائیں؟ ایک آدمی جس کے اوپر جو ہے اتنی زیادہ پرابلمز آئی ہوئی ہیں, جس کی وجہ سے سارا کچھ ہوا, اور مجھے رپیٹ کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے, سارا کچھ آپ جانتے ہی ہیں. تو یہ پرویز الہی صاحب کے لیے جو ہے وہ بڑی ایک ٹرکی سچویشن ہو جائے گی کہ وہ کیا کریں اس معاملے کے اندر. تو پاکستان تحریک انصاف کا جو ہے وہ اب تک کور کمیٹی کی تفصیلات جو ہیں وہ یہ آئی ہے کہ عمران خان صاحب بڑے غصے میں تھے. اچھا, اب اسی سے ریلیٹڈ ایک اور خبر جو ہے وہ چینل 24 کے اوپر یہ خبر آئی ہے, اور وہ خبر یہ ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ ایک بہت بڑا اس کو دھچکا جو ہے وہ لگنے لگا ہے, اور اس کی دو ریزنز ہیں. پہلے میں ایک خبر شیئر کرتا ہوں, پھر دوسری خبر بھی شیئر کرتا ہوں. اور وہ معاملہ یہ ہے کہ جنوبی پنجاب سے تعلق رکھنے والے جو ہیں اراکین کے اوپر بتایا جا رہا ہے کہ ان کے اوپر مشتمل ہو سکتا ہے کہ ایک نئی پارٹی جو ہے وہ تشکیل دی جائے. اس میں جو مین سینٹرل کردار ادا کر رہے ہیں وہ ہیں جہانگیر ترین اور مخدوم احمد محمود. جہانگیر ترین اور مخدوم احمد محمود جو ہیں وہ بزنس پارٹنرز بھی تھے, اور 10 سال سے لیکن آپس میں جو ہے وہ ناراضگی چل رہی تھی. اب ان کے درمیان آپس میں صلح ہو گئی ہے. مخدوم احمد محمود کے سالگرہ والے دن جو ہے یہ آپس میں یہ صلح صفائی ہوئی ہے, اور اس کی بنیاد کے اوپر وہ ہو سکتا ہے کہ ایک نیا فرنٹ بنانے کی کوشش کی جائے, یا فرنٹ بنانے کی کوشش کی جائے, یا ایک پورے گروپ کے ساتھ جو ہے وہ کسی سیاسی جماعت کے اندر جو ہے وہ شمولیت اختیار کی جائے. تو جہانگیر ترین صاحب جو ہیں وہ سیاست میں ایک دفعہ پھر سے ایکٹیو ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, جو انہوں نے کافی پچھلے کئی مہینوں سے, خاص طور پہ جب سے وہ معاملہ ہوا تھا عثمان بزدار کو ہٹانے کا اور حمزہ شہباز کو الیکٹ کرنے کا, اس وقت جہانگیر ترین کافی ایکٹیو تھے, لیکن اس کے بعد سے بالکل ایک خاموشی تھی. تو اب یہ دیکھا جا رہا ہے کہ ان کے اندر دوبارہ جو ہے وہ ایکٹیویٹی آ رہی ہے. اب اس سارے معاملے میں یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جہانگیر ترین صاحب پہلے ماضی کے اندر ایک بہت بڑا گروپ جو ہے وہ لے کے پاکستان تحریک انصاف کی طرف لے کر آئے تھے. جہاز بھر بھر کے ایم این ایز اور ایم پی ایز جو ہیں وہ جہانگیر ترین کی وجہ سے جو ہے وہ یہاں پہ گئے تھے. اب اگر جہانگیر ترین ایکٹیو ہوتے ہیں تو عمران خان صاحب کے لیے جو ہے ان کے لیے کافی پرابلمز کھڑی ہو سکتی ہیں, اگر جہانگیر ترین ان کے خلاف جو ہے وہ ایک محاذ کھول دیتے ہیں. تو اسی لیے عمران خان صاحب کی کوشش ہے کہ میری پارٹی کے اندر اگر کوئی ڈویژنز ہیں تو ان کو جلد از جلد ریزالو کیا جائے. اور ساؤتھ سے ریلیٹڈ ایک اور خبر بھی آ رہی ہے, اور وہ خبر یہ ہے کہ خسرو بختیار اور ہاشم جواں بخت, اب یہ دونوں بھی جو ہیں وہ ساؤتھ کے پاکستان تحریک انصاف کے بڑے پلیئرز ہیں. خسرو بختیار فارمر فیڈرل منسٹر ہیں, اور ہاشم جواں بخت جو ہیں وہ عثمان بزدار صاحب کے فائنانس منسٹر تھے, دونوں بھائی. ان کی نااہلی کے خلاف درخواست جو ہے وہ سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہے. جسٹس اعجاز الاحسن کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ بدھ کو یعنی 21 ستمبر کو جو ہے وہ سپریم کورٹ میں اس کیس کی سماعت کریں گے. اور ایڈوکیٹ رئیس احسن عابد نے ان کی نااہلی کے سلسلے میں جو ہے وہ آمدن سے زائد اثاثہ جات کیس میں سپریم کورٹ سے رجوع کر رکھا ہے, اور اس سلسلے میں جو ہے وہ اب اس کیس کی سماعت ہوگی. تو ان کا بھی تعلق جو ہے وہ ساؤتھ سے ہے اور پاکستان تحریک انصاف سے. اب دیکھتے ہیں کہ اس پہ کیا ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. اب خبروں کی جہاں تک بات ہے تو وہیں پہ 2 پاکستان کے بہت سینئر صحافی جو ہیں وہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ گئے, اور معاملہ بیسکلی تھا نجم سیٹھی صاحب کا. نجم سیٹھی اور طلعت حسین. نجم سیٹھی صاحب نے بیسکلی یہ خبر دی کہ جی اسٹیبلشمنٹ نے عمران خان کو یہ آفر کی ہے کہ ہم 4-5 سینئر جنرلز کے نام آپ کو دے دیتے ہیں, ان میں سے ایک آپ سلیکٹ کر لیں. ایک کیئر ٹیکر وزیر اعظم سلیکٹ کر لے گا, اور بیچ میں کسی ایک پر اتفاق کر لیتے ہیں, لیکن عمران خان صاحب جو ہیں اس معاملے کے اوپر نہیں مانے. تو طلعت حسین صاحب نے اس اسکرین شاٹ کے اوپر ٹویٹ کیا کہ جی ربش, ایبسلوٹ اینڈ ٹوٹل ربش, انہوں نے یہ ٹویٹ کیا. تو یعنی طلعت حسین صاحب کا یہ کہنا تھا کہ جی نجم سیٹھی صاحب کی خبر جو ہے وہ غلط ہے, اور یہ ایسی کوئی بات ہی نہیں ہے. طلعت حسین صاحب نے آج اور بھی ٹویٹس کی تھی, اور انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ یہ جو ڈیل شیل کی باتیں ہیں کہ جی عمران خان صاحب جو ہیں وہ کوئی ڈیل اسٹرائک کرنے والے ہیں یا ہو چکی ہے یا یہ کوئی پروسیس جاری ہے, یہ بالکل غلط ہے. اس میں ایسی کوئی سچائی ہے ہی نہیں. تو بہرحال میٹنگز کے اوپر میٹنگز جو ہیں وہ چل رہی ہیں. وہاں پہ نون لیگ کی بھی بیٹھک چل رہی ہے, اور پاکستان تحریک انصاف کی کور کمیٹی کا اجلاس جو ہے وہ تو آلریڈی ہو چکا ہے. بلکہ آج عمران خان صاحب جو ہیں وہ پنجاب کے جو مختلف سیاستدان ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, ان سے ان کی ملاقاتیں ہو رہی تھی. کل عمران خان صاحب کی الیکشن کمیشن میں نااہلی کے حوالے سے جو ہے اس ریفرنس کی اور یہ جو ممنوعہ فنڈنگ کیس ہے اس کی کل سماعت ہونی ہے الیکشن کمیشن میں. سکندر سلطان راجہ صاحب کی سربراہی میں نثار احمد درانی, شاہ محمود جتوئی, بابر حسن بھروانہ اور جسٹس ریٹائرڈ اکرام اللہ خان پر مشتمل الیکشن کمیشن کا 5 رکنی بینچ جو ہے وہ عمران خان صاحب کی نااہلی کے سلسلے میں دائر درخواست
دائر ریفرنس اور پاکستان تحریک انصاف کی غیر ملکی فنڈنگ کے کیسز کی جو ہے وہ کل سماعت کرنے والا ہے. کل صبح 10 بجے یہ سماعت ہونی ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور شہباز گل صاحب کے حوالے سے ایک خبر جو ہے وہ رہ گئی. وہ خبر یہ تھی کہ شہباز گل صاحب نے پاسپورٹ سمیت دیگر اشیاء کی سپرداری کے لیے درخواست جو ہے وہ دائر کر دی ہے، اور جس پر عدالت نے 20 ستمبر کو پولیس سے جواب طلب کر لیا. یہ ذہن میں رکھیے گا کہ وہ ان کے گھر پہ جب چھاپا مارا گیا تھا تو اس دوران یہ ساری چیزیں جو ہیں وہاں سے کانفسکیٹ کی گئی تھی، جس میں پاسپورٹ بھی شامل تھا. تو شہباز گل صاحب نے جو ہے یہ درخواست دائر کی ہے کہ ان کو ان کا پاسپورٹ واپس چاہیے. اب پاسپورٹ واپس مانگنے کا مطلب قطعی طور پہ ضروری نہیں ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ لو جی یہ لوگ جو ہے نا وہ کوئی باہر، شہباز گل صاحب جو ہیں وہ کہیں باہر جانے کا ارادہ رکھتے ہیں. تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹس تھیں. انشاءاللہ آج البتہ عمران خان صاحب نے ٹیلی تھون بھی منعقد کرنی ہے، تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.